کہ آپ کو بھی میری طرح فلسطین کے اوپر رونا آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم پچھلی 75 سالوں سے روتے آ رہے ہیں، اور کوئی نہیں، اگلے 75 سالوں تک ہم اور روئیں گے، کیونکہ ہمارے آنکھوں میں آنسو ہی ختم نہیں ہوتے۔ بند کرو یہ فلسطین کے اوپر رونا دھونا۔ اگر رونا ہے تو اپنے آپ پر روئیے، اگر ماتم کرنا ہے تو اپنے آپ پر کیجیے، کیونکہ ہم بد دعائیں دینے سے اور دعائیں مانگنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، اور نہ ہم کچھ کر پا رہے ہیں۔ We should Jerusalem. Palestinian militant group Hamas. کیسے ہو دوستو؟ میں ہوں شہزاد بادشاہ۔ 2 مارچ کو ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے مابین ایک دستخط کیا ہوا سیز فائر معاہدہ اسرائیل نے توڑ دیا اور غزہ میں جانے والے تمام انسانی امداد کو روک دیا۔ 18 مارچ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے آرڈر آل ہیل بریک لوز کے تحت اسرائیل نے 24 گھنٹوں میں فلسطین میں موجود مظلوم خواتین، بچوں سمیت 634 انسانوں کا خون کر دیا۔ اسرائیل کی یہ خونی پیاسی مہم جو کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ 1 سال 17 مہینوں میں غزہ کے 50,000 سے زائد انسانوں، تمام ہاسپٹلز، تمام سکولز اور تمام سول ادارے بموں سے اڑا دیے گئے، اور اب بھی اس قتل عام کا کوئی اختتام نظر نہیں آ رہا۔ اسرائیلی یرغمالوں کو رہا کرنے کے لیے حماس پر دباؤ ڈالنے کے نام پر یہ سب کیا جا رہا ہے، لیکن اسرائیلی ہوسٹیجز تو ایک ایک کر کے چھوڑے جا رہے تھے، اور جہاں باقی اسرائیل ہوسٹیجز نے آزادی پانا ہی تھا اور اسرائیل کو غزہ سے نکل بھی جانا تھا اس ایگریمنٹ کے تحت جو اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ہوئی تھی، لیکن اسرائیل غزہ سے نکلنے ہی نہیں چاہتے۔ امریکہ ہے جو اس جنگ کو روک سکتی تھی اور روک بھی سکتی ہے، لیکن اصل میں یہی تو ہے جو اس جنگ کو تیز سے تیز کرنے کے لیے ایندھن اور ڈالرز فراہم کر رہے ہیں اسرائیل۔ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 1 مارچ کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ویب سائٹ پر اسرائیل سے خصوصی تعلقات کو فخریہ ڈسپلے کیا، اور اس میں یہی لکھا تھا کہ پوری طور پر اسرائیل کو 4,000 ارب ڈالرز بیچ دی گئی ہے، اور یہ وہی امداد نہیں ہے جو اسرائیل کو امریکہ کی طرف سے ہر سال دی جا رہی ہے، جو تقریباً 3.8 بلین ڈالرز ہے، اور یہ 4 ارب کانگریس سے پاس بھی نہیں کیے گئے تھے، بس صدر نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ہنگامی طور پر اسرائیل کو بیچ دی۔ اور صرف یہی نہیں، اس اسٹیٹمنٹ میں یہ ظاہر لکھا تھا کہ اسرائیل کو 12 بلین ڈالرز کی اسلحہ بھی فراہم کی گئی ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق اسرائیل کو 1,500 پاؤنڈ کے بمز الگ سے دی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے سپورٹ کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ سیز فائر معاہدہ صرف اسرائیل نے توڑا یا اس میں امریکہ کا بھی ہاتھ شامل تھا۔ اور جس طرح یہ جنگ جاری ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یا یہ تو غزہ کو بالکل خالی کروائے بغیر یا غزہ کو دوبارہ قبضہ کرنے سے پہلے کبھی ختم نہیں ہو۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس جنگ کو روکنے کے لیے کسی کے پاس کوئی طاقت، کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کسی بھی مسلمان کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا دور مکمل کرتا ہے تو اس خونی جنگ کو وہ کبھی بند نہیں کرے گا۔ اقوام متحدہ جنیوا کنونشن برائے انعام عالمی برادری اور مسلم کنٹریز سب یوں خاموش ہے جیسے وہ فلسطینیوں کے مرنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ گیلپ کے ایک سروے کے مطابق جو برطانیہ کے ایک اہم اخبار دی ٹیلی گراف میں چھپی ہے کہ اگر غزہ کے مسلمانوں کو آپشن دیا جائے کہ وہ کہاں جانا چاہتے تو اس میں سے آدھے سے زیادہ غزہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس گیلپ سروے کے مطابق 14% لوگ تو مستقل طور پر غزہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور اس میں 38% لوگ غزہ چھوڑ کر عارضی طور پر کسی دوسری جگہ منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ 4% مرد اپنی فیملیز کو عارضی طور پر غزہ سے باہر بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ان تینوں کو جمع کیا جائے تو 56% آبادی بنتی ہے جو غزہ کو مستقل یا عارضی طور پر چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ غزہ میں 21 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں، اور اس سروے کا سیمپل سائز 532 افراد ہے جو زیادہ تر غزہ سٹی اور خان یونس سے لیا تھا، اور یہی اسرائیل نے سب سے زیادہ امریکن بمز گرائے تھے۔ ذرا آپ اس سروے کو دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ غزہ کے لوگوں نے اسرائیلی حملوں کی وجہ سے غزہ چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس سروے کے مطابق 9 کے گھروں میں بجلی تھی اور نہ پینے کے لیے پانی۔ 75% کے نزدیک بجلی اور فیول سیکیورٹی سے بڑا مسئلہ ہے، اور سیکیورٹی کا مسئلہ تیسرے نمبر پر رہا ہے اس سروے کے مطابق۔ آپ کو حیرت ہوگی، اور اس سروے نے انسانی ذہن کو الٹ کر رکھ دیا ہے، جس میں سیکیورٹی کو وہ پہلا ریزن نہیں بتا رہے، خاص کر جب ان کے سروں پر اسرائیلی بمز گر رہے ہوں۔ اور یہ سروے صرف 0.2 لوگوں کی رائے کو ہی ظاہر کرتی ہے۔ اگر اس سروے کو دیکھا جائے تو ٹرمپ اور اسرائیل اس بمز کمپین کو روکے اور غزہ سے باہر جانے کا راستہ کھلا رکھا جائے تو آدھے سے زیادہ فلسطین کے لوگ غزہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اگر یہ سلسلہ شروع ہوا تو آئندہ کئی برسوں تک غزہ سے، ویسٹ بینک سے اور جنوبی لبنان سے اسی طرح باہر جانے کی کمپینز جاری رہے گی۔ اور اس سروے کا ایک دلچسپ رزلٹ یہ بھی ہے کہ اگر فلسطین کے لوگوں کو آپشن دیا جائے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں، ان میں سے زیادہ لوگ عرب ممالک کے بجائے جرمنی جانا چاہتے تھے، جہاں پہلے سے ہی 1 سے 2 لاکھ فلسطین مہاجر آباد ہے، اور جرمنی کے بعد ان لوگوں کا آپشن مصر، دبئی اور قطر تھا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب کوئی بھی کنٹری مزید فلسطینیوں کو اپنے ملک میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
ٹرمپ اسرائیل اینٹی کلنزنگ پلان کے مقابلے میں عرب ممالک نے بھی غزہ کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے نہ ان پر کوئی عمل کیا جا رہا ہے اور نہ ان کو آگے جانے کے لیے کوئی بھی انٹرنیشنل کیمپینز کیے جا رہے ہیں۔ ان سب اسلامی ممالک کے لیے فلسطین اب وہ غریب اور بیمار رشتہ دار ہے جو اب ان کے کسی کام کا نہیں ہے، اور اس کے ذمہ دار ICU کے باہر کھڑے ان کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہیں کے کہنے پر حماس نے سیز فائر معاہدہ اور زیادہ سے زیادہ اسرائیلی ہوسٹیجز کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ غزہ میں پچھلے 6-7 مہینوں سے اسرائیل 35,000 سے زائد لوگوں کو شہید کر چکے ہیں، جس میں بچے اور عورتیں سب شامل ہیں۔ آخر کیوں اسرائیل فلسطین کی علاقے میں اتنا ظلم کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ پرانے زمانے میں اس پورے علاقے کو فلسطین کہا جاتا تھا، لیکن اب یہاں اسرائیل کی ریاست قائم ہونے کے بعد سارا علاقہ اسرائیل کے پاس ہے، اور صرف اتنے سے علاقہ میں مسلمان رہ گئے ہیں جس میں فلسطین کی جھنڈا نمودار ہے۔ مسلمانوں کے علاقے 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہے، ویسٹ بینک اور یہ چھوٹا سا علاقہ غزہ، جس کے آپس میں کوئی زمینی کنیکشن یعنی روڈ نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے دور ہونے کی وجہ سے یہاں کے عوام اور گورنمنٹ ایک دوسرے سے بہت ڈیفرنٹ ہے، یعنی دونوں علاقوں میں ایک نہیں بلکہ دو حکومتیں ہیں۔ ویسٹ بینک میں فیلو جسے کا بھی سیکولر گورنمنٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن غزہ میں حکومت حماس کے پاس ہے جسے بہت اسٹریچ سمجھا جاتا ہے۔ فلسطین کا ایشو پچھلے 75 سالوں سے چلتا آ رہا ہے، اور پچھلے 75 سالوں سے مسلم کنٹریز کا ایک ہی پوزیشن ہے کہ جب تک فلسطین کو ان کا حق نہ دیا جائے اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ لیکن آج سے کچھ سال پہلے US کے نئے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے آہستہ آہستہ اسرائیل کو تمام مسلم کنٹریز سے ایکسیپٹ کروانے کی کوشش کی۔ امریکہ کے پریشر ڈالنے کے بعد بعض ممالک نے اپنے عوام کے خلاف جا کر اسرائیل کو ایکسیپٹ کر دیا۔ ان سب میں سب سے پہلے UAE، بحرین، مراکو اور عمان نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر دیا۔ اب جو بھی مسلم کنٹری اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتے تو امریکن گورنمنٹ کی طرف سے ان کو اسپیشل ایڈز دیا جاتا، جیسا کہ سوڈان کے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے بعد امریکہ نے سوڈان کو $1.2 بلین کا لون دیا، اور انہیں ٹیررزم ایکسپورٹ کرنے والی کمپنیز کے لسٹ سے بھی ہٹا دیا۔ اور مراکو کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد امریکہ نے مراکو کے ڈسٹریبیوٹر علاقوں کو بھی ایکسیپٹ کر دیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ساری مسلم کنٹریز پر بنگلہ دیش، پاکستان، انڈونیشیا سب پر پریشر ڈالا گیا کہ وہ بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں۔ کہیں سے ایک لابی تو آئی تھی کہ جی اسرائیل کو ریکگنائز کریں، لیکن اس چھوٹے سے اسرائیل کو دنیا میں کوئی بھی نہیں روک سکا۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے پوری دنیا میں کہا جا رہا تھا کہ اب فائنلی فلسطین کا مسئلہ فنش ہونے والا ہے اور اسرائیل پچھلے 75 سالوں کا یہ جنگ جیت جائے گا۔ تو آخر آج سے کئی مہینوں پہلے اکتوبر 7 کو غزہ کو کنٹرول کرنے والے حماس نے اچانک اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ان کے فائٹرز اسرائیل میں داخل ہو گئے اور وہاں انہوں نے 1130 لوگوں کو قتل کر دیا، اور غزہ سے باہر آلموسٹ 24 کلومیٹر کا علاقہ قبضہ کر لیا، جو اسرائیل کے سائز کے حساب سے بہت بڑا علاقہ ہے، اور درجنوں یہودیوں کو پکڑ کر واپس غزہ ہوسٹیجز بنا کے لے گئے۔ جس کے بعد یہ نیوز پوری دنیا کی زینت بن گئی کہ حماس نے اسرائیل پر بہت بڑا ٹیررزم اٹیک کیا، اور وہاں انہوں نے بچوں اور عورتوں کو بھی نشانہ بنایا، اور یوں بعد میں حماس کے لیڈر نے ایکسیپٹ بھی کر دیا کہ ان کے فائٹر سے کچھ غلطیاں ہوئی ہے اس اٹیک میں۔ حماس کے اس اٹیک کے بعد پوری دنیا اسرائیل کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اب اسرائیل کا کیا ری ایکشن ہوگا، جس کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کھلے عام جواب دیا کہ اب اسرائیل غزہ سے ایسا بدلہ لے گا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سب سے پہلے اسرائیل نے غزہ کی طرف سارا سپلائی بند کر دیا، مطلب بجلی، پانی، کھانا سب کچھ بند کر دیا، اور کچھ ہی دنوں میں حماس کا قبضہ کیا ہوا علاقہ اسرائیل نے واپس لے لیا۔ اس کے بعد اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ ہمارا لڑائی انسانوں سے نہیں جانوروں سے ہے، اور اپنے آرمی کو یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ جو بھی کرنا ہے کرو۔ اور اس کے بعد پھر سے اسرائیل نے غزہ پر ایئر اسٹرائک کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ شہید ہو گئے۔ میوائل جب سارے مسلم کنٹریز نے فلسطین کے اس مسئلے کو اگنور کیا تو اسی ٹائم دنیا کے سارے مسلمانوں نے اسرائیل کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے۔ مسلم کنٹریز کے عوام نے صرف پروٹیسٹ ہی نہیں بلکہ ایک اور ایکشن بھی لیا۔ مسلمان نے اسرائیل کمپنیز کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ کمپنیز کوکا کولا، KFC، میکڈونلڈس، نیسلے ایگزیکٹرا۔ ناؤ دنیا میں 57 مسلم کنٹریز، 2 بلین یعنی 200 کروڑ مسلمان اگر ایک کمپنی کا بائیکاٹ کرے تو ہونا تو یہی چاہیے کہ وہ کمپنی بالکل فنش ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اس بائیکاٹ کی وجہ سے اس کمپنیز کو تھوڑا نقصان تو ہوا، اور اسٹاک ایکسچینج میں بھی ان کمپنیز کے شیئر پرائسز تھوڑے نیچے جانے لگے، بٹ تھوڑے ہی نیچے جانے کے بعد دوبارہ ہر چیز نارملائز ہونے لگی، اور اس بائیکاٹ کی وجہ سے اسرائیل پر کوئی میجر فرق نہیں پڑا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو 2 بلین مسلمانوں کا کوئی اوقات ہی نہیں جو اس پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرے ان پر کوئی فرق پڑے، یا مسلمانوں نے صحیح طریقے سے اس کمپنیز کا صحیح سے بائیکاٹ کیا ہی نہیں۔ اکتوبر 7 کے اٹیک کے بعد اسرائیل کے اتنے سخت ظلم کے خلاف صرف ایک کنٹری نے آواز اٹھایا، ایران۔
اور فلسطین کا بھرپور ساتھ دیا، اسرائیل پر لگاتار حملے کروا دی اور کافی حد تک اسرائیل کو نقصان بھی پہنچایا۔ اب اسرائیل نے فلسطین پر پھر سے حملے کرنا شروع کر دیے، لیکن اب کی بار ایران کے ساتھ ساتھ یمن جیسے چھوٹے ملک کے ڈیفنس منسٹر یحییٰ ساری نے بھی اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کر دیا، جو ان 57 اسلامی ممالک میں سب سے کمزور ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت سے کام لیا اور فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونے کا یہ ثبوت دیا کہ اسرائیل پر لگاتار حملے کر دیے، اور ایک واضح بیان جاری کر دیا کہ اب اسرائیل کا کوئی بھی ایئر لائن محفوظ نہیں ہے، اور ساتھ میں اسرائیل کو ایک وارننگ بھی دی کہ جب تک فلسطین سے یہ محاصرہ نہ اٹھایا جائے تب تک حملے جاری رہیں گے، اور پورے اسرائیل میں دہشت کا ماحول ہے۔ یمن کے ایک حملے کے بعد یحییٰ ساری نے اسرائیل کے ساتھ آر پار کی لڑائی کی قسم کھائی ہے۔ اسرائیل وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ اسرائیل ڈیفنس فورس اور عوام میں خوف کا ماحول چھا گیا ہے۔ اس بار تو وہاں کے عوام اتنے خوف میں ہے کہ حماس کے قید سے 40 رہا قیدیوں نے اپنے خون سے خط لے کر نیتنیاہو سے اس جنگ کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس کے قید میں بچے ہوئے قیدیوں کے 250 خاندانوں سے زیادہ لوگوں نے ایک خط پر دستخط کیے۔ دستخط کرنے والوں نے کہا کہ یہ خط خون اور آنسو سے لکھا گیا ہے، جو چلا رہے ہیں لڑائی بند کرو اور ایک سمجھوتے کو پوری طرح سے لاگو کرو جو جنگ کو ختم کرنے کی قیمت پر سبھی قیدیوں کو واپس لائے گا۔ اتنا ہی نہیں، اسرائیلی عوام سڑکوں پر آ کر نیتنیاہو کے خلاف زبردست پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اتنا خوف اسرائیل میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اسرائیل میں دن رات سائرن بج رہے ہیں اور عوام میں ایک خوف مچا ہے کہ کب ایران اور حماس ہم پر حملے کرنا شروع کر دے۔ اب پھر سے سارے مسلم کنٹریز نے اسرائیل کمپنیز کا اور اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور زیادہ تر جگہوں پر اسرائیلی کمپنیز توڑ پھوڑ کا شکار ہو چکے ہیں۔ مختلف کنٹریز میں، جہاں پاکستان اور بنگلہ دیش کا صرف اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہی نہیں بلکہ ان کو ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بائیکاٹ پہلے کی طرح ناکام تو نہیں ہوگا یا جاری رہے گا جب تک اسرائیل محاصرہ نہ اٹھائے فلسطین سے۔ ان ساری مسلمان کنٹریز میں جو پروٹیسٹ جاری ہے عوام کی طرف سے، کیا ان سے مسلمان حکمران جاگ جائیں گے یا اس جنگ میں صرف ایران اور یمن فلسطین کا ساتھ دیں گے؟ اگر ایران اور یمن کے ساتھ ساتھ یہ سارے مسلم کنٹریز فلسطین کا ساتھ دیں تو کیا اسرائیل ٹک جائے گا؟ بالکل نہیں، لیکن یہ صرف محض ایک خیال ہے۔ اب یہ وار کب سے شروع ہوئی، اس کے مین ریزنز کیا ہے، اس کے پیچھے کون کون سی کنٹریز انوالو ہے، انشاءاللہ ایک نیا آنے والے ویڈیو اسی چینل کے اوپر دیکھنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔